کافر کی ذلت۔ اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، اللہ کی ناراضی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ حکم سن کر روح اس میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، اس لیے ملک الموت اس کی روح کو اس کے جسم سے اس طرح نکالتے ہیں کہ جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے۔ یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ فوراً ان سے لے کر ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسی کبھی کسی بہت سڑی ہوئی مردہ لاش سے دھرتی پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے۔ وہ اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ سورہ اعراف۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا اس لیے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سجین کی کتابوں میں برے اعمال نامے کے دفتر میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے۔ چنانچہ اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ حج، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا ہوا نے اس کو بہت دور کی جگہ میں لے جا کر پھینک دیا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ جب یہ سوال اور جواب ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بھیج کر آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ سچ میں تیری شکل ایسی ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفت ہوں گا، وہ کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ دروازے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف لے کر چڑھایا جائے۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے۔ آسمان اور زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے۔